الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی، نہ یہ دن اور نہ یہ رات باقی رہے گی، بس صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ محترم بزرگوں، دینی بھائیوں اور پیارے نوجوانوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، انسانوں کو سمجھانے کے لیے، انسانوں کو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ تمام نبیوں کا مشن ایک تھا، تمام نبیوں کی بات ایک تھی، تمام نبیوں کا طریقہ ایک تھا، لیکن ان میں سے بعض کو معین گاؤں اور متعین قبیلے اور خاندان کے لیے بھیجا۔ لیکن جب باری آئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ کو کسی ایک گاؤں یا کسی ایک قبیلہ یا کسی ایک خاندان یا کسی ایک ملک کے لیے نبی بنا کر مبعوث نہیں کیا، نبی بنا کر پیدا نہیں کیا، بلکہ آپ کو ساری دنیا کے لیے، سارے عالم کے لیے نبی بنا کر پیدا کیا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کہا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو کہا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، اور جب محمد مصطفیٰ آئے تو کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الغرض کی تمام نبیوں کا مقصد یہ تھا کہ اللہ ایک ہے، اسی پر ایمان لاؤ، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں۔ میرے دوستو، اسی توحید کو سمجھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے کتنی مشقتیں برداشت کی۔ اسی توحید کی خاطر انبیاء علیہ السلام کو عرب کی تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا گیا۔ اسی توحید کی خاطر انبیاء علیہ السلام کو آگ کے انگاروں پہ سلایا گیا۔ اسی توحید کی خاطر انبیاء علیہ السلام کی بیویوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کر دیا گیا۔ اسی توحید کو قرآن نے مختلف انداز اور مختلف جگہ بیان کیا۔ کہیں کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو کہیں کہا وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، تو کہیں کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو کہیں کہا وإلہکم الہ واحد، اور کہیں کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الغرض کی ان میں سے بے شتر آیتیں، بہت سی آیتیں اس بات پر شاہد و عادل ہیں کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف خدا کی ذات ہے۔ عبادت کے لائق صرف اور صرف خدا کی ذات ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ مگر میرے دوستو، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، جس کو قرآن نے اس طرح بیان کیا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ مگر افسوس صد افسوس کہ آج کچھ مسلمان شیطان کے فریب میں آ کر توحید باری تعالیٰ میں انبیاء اور اولیاء کو شریک کرتے ہیں۔ کسی نے نبی کے مختار کل ہونے کا عقیدہ رکھا تو کسی نے حضرت علی کو
حاجت روا اور مشکل کشا جانا، تو کسی نے شیخ عبد القادر جیلانی کو اولاد دینے والا اور بگڑی بنانے والا سمجھا، تو کسی نے اجمیری کی قبر پر سجدہ کو جائز سمجھا۔ میرے دوستو، اولاد دینے کی طاقت و قوت اگر کسی نبی اور ولی میں ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوانی گزر گئی۔ یہاں تک یہ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 85 سال کی عمر ہو گئی اور ان کو ابھی تک ایک بیٹا نصیب نہ ہوا۔ اور کس کے گود اولاد کی نعمت سے ابھی محروم ہے؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ اور کون اولاد کے لیے ابھی تڑپ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ خدا کی شان تو یہ ہے کہ انک علی کل شیء قدیر، اس کی اپنی مرضی ہے، اس پر کسی کا زور نہیں چلتا، وہ فعال لما یرید ہے۔ مگر میرے دوستو، ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، رب حب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک کار بیٹا عطا فرما۔ اللہ کے پیغمبر بھی اولاد خدا سے مانگتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا کس سے مانگا؟ صرف اور صرف خدا سے۔ کسی نبی سے نہیں مانگا، کسی فرشتے سے نہیں مانگا، کسی قبر سے نہیں مانگا، کسی شجر سے نہیں مانگا، کسی پیر سے نہیں مانگا، کسی فقیر سے نہیں مانگا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا کس سے مانگا؟ صرف اور صرف خدا سے۔ حضرت مریم کی ماں نے خدا سے مانگا۔ مگر میرے دوستو، آج ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ جوش و خروش سے کرتے ہیں، آج ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اولاد غیر اللہ سے مانگتے ہیں۔ یہ سب لا الہ الا اللہ کے تقاضے کے خلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے، صحابہ کرام کے عقائد کے خلاف ہے، ائمہ مجتہدین کے خلاف ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم اور آپ اللہ سے اپنی حاجتوں کو مانگے۔ اللہ ہی ہر چیز کا مشکل کا حل دینے والا ہے، اللہ ہی اولاد دینے والا ہے، اللہ ہی بگڑی بنانے والا ہے، اللہ ہی ہم سب کو ہدایت دینے والا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کریں اور اس پر اپنا عقیدے کو مضبوط کر لیں۔ آج ہمارا عقیدہ مضبوط نہیں ہے، اس لیے میرے دوستو اپنے عقیدے کو مضبوط کریں اور اللہ سے گناہوں کی توبہ کریں۔